نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، آج ہم پھر سے دیوبند کے ان علماء جو دوسروں کو شرک اور کفر کا ٹائٹل دیتے ہیں، وہ اپنی کتابوں سے خود دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دیوبند کے مولانا اور اکابر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی قبر میں کسی کی فریاد یا کسی کا سلام یا کسی کا کلام نہیں سنتے، یعنی ان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کا سلام وغیرہ سنیں۔ لیکن یہ خود دیوبند کے علماء جب کسی بزرگ کی قبر پہ جاتے ہیں تو ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی ولی یا کسی نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے تو جو اسے نعوذ باللہ مشرک اور کافر تک کہہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، تو انہی کے علماء رشید احمد گنگوئی اور دوسرے جو اکابر علماء دیوبند ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقویۃ الایمان لکھنے والے اسماعیل دہلوی یہ مسلمان ہیں، اور جو شخص انہیں کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ یعنی جو اسماعیل دہلوی جو سالوں پہلے دیوبندی اکابر کے علماء سے پہلے یہ عبارت لکھ گیا تقویۃ الایمان میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ لوگ اسے ایمان والا جانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں۔ اب اگر کوئی شخص انہی کی کتاب سے ان کو وہ عبارت دکھائے کہ یہ کس حد تک گمراہی پر پہنچے ہیں، تو یہ اس میں بھی تعبیل کرتے ہیں، اس میں ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا یا وہ تھا۔ یہی لوگ ہیں کہ تقویۃ الایمان لکھنے والے اسماعیل دہلوی جیسے شخص پر، گستاخ نبی پر حکم دیتے ہیں کہ وہ مومن ہے، اور کوئی شخص اسے کافر کہے تو وہ خود کافر ہے۔ لیکن انہی کے علماء اور ان کے جو مشہور اس وقت جو عالم ہیں طارق جلیل، یعنی کہ جمیل جیسے میں جلیل کہتا ہوں، اس کے بارے میں ایک کلپ میں نے سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی اکابر یعنی دیوبندیوں کی کتابوں سے پڑھا ہے، اپنی اکابر کی کتاب سے، کہ صحابی کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ ان کا کہ صحابہ کو کوئی شخص کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوتا، جبکہ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کسی کو کافر کہہ دے اور سامنے والا کافر نہ ہو تو دوسرے پر، کہنے والے پر حکم کفر لگتا ہے، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔ لیکن جو واستو میں کافر ہے اسماعیل دہلوی، جس نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، ان کے نزدیک وہ مسلمان ہے، مومن ہے، ان کے نزدیک وہ مسلمان اور مومن ہے، اگر کوئی شخص اسے کافر کہے تو وہ خود کافر ہے، نعوذ باللہ۔ آئیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اکابر علماء جو خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر سے سننے یا اولیاء کرام یا صحابہ کرام کو قبر سے سننے کے لیے معاذ اللہ کفر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہیں دوسری طرف یہ اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے امداد السلوک، اس کے جو مؤلف ہیں وہ ہیں امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، یعنی کہ رشید احمد گنڈوئی، جسے میں گنڈوئی کے نام سے جانتا ہوں۔ یہ گنڈوئی ہیں کیونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بے شمار گستاخی کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی شان میں گستاخی کی ہے۔ جیسا کہ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی پیج نمبر 238 پر لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اور دلیل کا پیش کرتا ہے قرآن کی آیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے نزدیک اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس پر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، لیکن آج ہم ان کی کتاب امداد السلوک، جس کے مؤلف ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی جو گنڈوئی ہیں، وہ پیج نمبر 27 حکایت نمبر 3 پر کیا لکھتے ہیں، ذرا پڑھیے تو صحیح۔
فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے۔ بعد فاتحہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کون بزرگ ہیں، بڑے دل لگی باز ہیں۔ جب میں فاتحہ پڑھنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ فاتحہ جاؤ کسی مردے پر پڑھو، یہاں زندوں پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو۔ یعنی یہ جو رشید احمد گنگوئی ہیں، یہ کسی قبرستان میں گئے، کسی بزرگ کی قبر پہ گئے تو یہ فاتحہ پڑھنے لگے تو قبر سے آواز آتی ہے ان بزرگ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے جاؤ، تم فاتحہ مردوں پہ پڑھو، یہاں تو زندہ ہیں، یہاں جو لوگ ہیں قبر کے اندر وہ تو زندہ ہیں، تم جاؤ اور جا کر کسی مردے پر فاتحہ پڑھو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں کون جو مزار کے اندر ہیں، یہ تو بڑی دل لگی باز ہیں، دل لگی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ ہم ان پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جاؤ جا کر مردوں پہ فاتحہ پڑھو، یہاں تو زندہ ہیں۔ تب انہیں لوگوں نے بتایا کہ شہید ہیں۔ یعنی ذرا خود دیکھیے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کسی قبر پر جاتے ہیں تو انہیں قبر والے صاحب مزار کی آواز وغیرہ سنائی دیتی ہے۔ اب مجھے اتنا تو نہیں پتہ کہ جن کا انہیں ریفرنس دیا ہے وہ صاحب واستو میں اللہ کے ولی ہیں یا نہیں، واللہ تعالی عالم، لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ہوں، لیکن جب رشید احمد گنگوئی صاحب کسی قبر پر جاتے ہیں تو انہیں مردے کی آواز آتی ہے جو ان کے نزدیک مر چکا ہے۔ لیکن وہیں اگر ہم کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کا ہمارے کا جواب دیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کو پڑھتے ہیں، اور کیا کسی ولی کی مزار وغیرہ پہ ہم جاتے ہیں تو ان سے ہم کوئی عرض کرتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ تم ان سے کہہ رہے ہو، یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تو مر کر مٹی میں مل گئے۔ سوچو ایسے ایسے عقیدے رکھنے والے جو حکم کفر دیتے ہیں دوسرے پہ، وہ خود اپنی کتاب میں اپنی حکایت میں نقل کرتے ہیں کہ وہ جب خود کسی بزرگ کی قبر پہ جاتے ہیں تو بزرگ صاحب ان سے بڑی دل لگی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارے مولانا رشید صاحب تم ہماری قبر پہ آئے ہو اور ہم پہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، ارے جاؤ فاتحہ کسی اس پہ پڑھو جو مر گیا، ہم تو زندہ ہیں۔ اور تو اور بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شہید ہیں۔ اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں ان بزرگ کی آواز بھی آ رہی ہے، انہیں ان بزرگ صاحب کی جو قبر کے اندر ہیں ان کی آواز آ رہی ہے؟ جبکہ اگر کوئی سنی حنفی اس بات کو ثابت کرتا ہے دلائل سے یا اپنی کتاب سے یا حدیثوں سے تو اسے مشرک اور کافر کے فتوے لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہے میرے دوستو، دیکھو یہ ہے دیوبند جو اپنی آنے پر سب کچھ کر جاتے ہیں، لیکن جب دوسرے کی باری آتی ہے، جب دوسرا کچھ حدیث سے کوئی چیز دکھاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ مشرک اور کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ جب ان کی بات آتی ہے تو ان کے شیخ بھی اپنی قبروں سے نکل جاتے ہیں اور ان کے غلام بھی اور ان کے آقا بھی سب اپنی اپنی قبروں سے نکل جاتے ہیں۔ جب دیوبندیوں کو دیوبند میں لڑائی ہوتی ہے چندے کے اوپر تو پھر ان کے جو اکابر علماء ہیں جو اپنی اپنی قبروں میں مر کر مٹی میں مل گئے، وہ خود آ کے انہیں 1 1 روپے کا حساب دیتے ہیں اور وہاں پہ حضور بھی آ جاتے ہیں۔ ایسی ایسی ان کی جو حکایت انہوں نے لکھی ہے، نقل کری ہے، نعوذ باللہ، اسے پڑھ کر آدمی خود انہیں جانے کہ یہ کتنے بڑے گستاخ رسول ہیں، گستاخ ابا ہیں، گستاخ صحابہ ہیں۔ کہ نعوذ باللہ نے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑا، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے باز آئے، نہ کسی اولیاء کرام کی، نہ کسی صحابہ کرام کی۔ سبوں کو نعوذ باللہ انہوں نے سبوں پہ بری بری تہمت لگائی ہیں، سبوں کو نعوذ باللہ برا برا کہا ہے۔ جبکہ کوئی سنی حنفی بریلی اس بات کو بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ تم مشرک ہو، تم کافر ہو۔ اور اگر نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب دیا بھی ہے تو ایسا غیب کیسا ہے؟ ایسا غیب تو ایسا ہے کہ جیسا کہ وقر وغیرہ کو، زید وقر، حیوانات جنات وغیرہ کو، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ حفظ الایمان میں مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کو غیب ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں اگر کل غیب ہے یا بعض، اگر بعض ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص یعنی کیا خاصیت؟ ایسا علم تو زید بقر حیوانات جنات کو بھی ہوتا ہے۔
اور مجنون کو یعنی پاگل کو بھی ہوتا ہے. یعنی ان کے نزدیک جیسا نبی کو غیب ہے ویسا پاگل کو بھی ہے، ہر آدمی کو ہے، اور جنات کو بھی ہے، حیوانات جانور وغیرہ کو بھی ہے. نعوذ باللہ. حضور کی نے کس طریقے سے گستاخی کری ہے، نعوذ باللہ، جو ایک سنی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ وہاں تک جاتے ہیں جب ان سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کرتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نماز کے اندر خیال آنا بیل غدے کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے. یعنی نماز کے اندر بیل غدے کا خیال آ جائے یہ تو اچھا ہے، لیکن حضور کا خیال آ گیا تو نماز بیکار ہو گئی، یہ بہت برا ہے. سوچو ایسے ایسے اپنے عقیدے رکھنے والے جو آج لوگ ان کے چلاؤں میں جاتے ہیں، 40 دن کے ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں. سوچو جو نبی کو نعوذ باللہ مردہ کہتے ہیں اور خود ہی اپنی اکابر کی کتابوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اکابر زندہ ہیں، خود آتے ہیں دیوبند میں، مدرسہ چلاتے بھی ہیں، سب کام کرتے بھی ہیں. اے میرے مسلمان بھائیوں، آج آپ کو ان کتاب پڑھ کر سمجھ جانے کا وقت ہے کہ وہی لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں. یہ بھی منافق ہیں کہ یہ کسی کے سامنے حضور کی تعریف کرتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے اپنی کتابوں میں یا قرآن شریف کے ترجمے میں نعوذ باللہ حضور کو مکار اور برا کہتے ہیں. جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلہ فتح دی اور ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. نعوذ باللہ. یعنی کہ حضور کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. کیا حضور گناہ کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ. کیا حضور نے گناہ کرا؟ اور وہیں دوسری جگہ پہ یہ پارہ 4 میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ مکاری کرتے ہیں انہیں کیا پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں کے ساتھ مکاری کرتا ہے. یا پھر اس طریقے سے ایک اور آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کن لوگوں نے جہاد کرا اور کون جو ہے صحیح قدم پر تھے. یعنی نعوذ باللہ، نبی کا علم غیب تو بہت دور کے بعد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کی منکر ہو گئی کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کو ان کے بارے میں تو بھی پتہ ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ازل سے جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ ہی جانے گا. ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. جب ہم تھے نہیں وہ تب بھی ہمارے بارے میں جانتا ہے، اور جب ہم نہیں ہوں گے وہ تب بھی ہمارے بارے میں جانے گا. وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اس کے بغیر حکم کے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا. جبکہ انہوں نے نعوذ باللہ حضور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کیا گستاخی کری ہیں. تبھی تو فرماتے ہیں علماء کہ وہابی بے حیا جھوٹا ہے یارو، وہابی اور دیوبندی بے حیا جھوٹا ہے یارو، تن جوتیاں تم ان کو مارو. تو یہ وہی ہیں جو جوتے کھانے کے کام کرتے ہیں. اور دوسری بات میں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کا خوب فرماتے ہیں کہ سونا، اعلیٰ حضرت کی ایک بہت ہی پیاری، اعلیٰ حضرت نے جو اپنے نعتیہ کلام میں لکھا ہے کہ فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی خواہی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. تو وہیں یہی چیز ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور یہی دوسری طرف یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شان گھٹاتے ہیں. اعلیٰ حضرت بہت پہلے ہی کہہ کے چلے گئے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہ وہ چور بلا کے ہیں. یعنی یہ وہ چور ہیں جو آنکھوں سے صاف کاجل چرا لیتے ہیں. یہ لوگوں، یہ تمہارا آنکھوں سے صاف، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا ایمان چرا لیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ آخری وقت میں یعنی کہ لوگوں کو اپنا ایمان بچانا اس سے آسان یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ پر سولے رکھے. یعنی آگ اپنے ہاتھ پر رکھے، یہ آسان ہے اس کے لیے اپنے ایمان سے بچانے سے زیادہ. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ صبح آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح تک کافر. اس طریقے سے حضور کی کچھ حدیثیں ہیں، تو ذرا سوچیں اور ان سے بچ کے رہیں کہ کیا پتہ صبح تک آپ ایمان والے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے، ان کی غست اور دست وغیرہ میں آپ شریک ہوئے تو نعوذ باللہ یہ آپ کو الٹا سیدھا پڑھا کر آپ کو کہیں مشرک اور کافر وغیرہ یا گستاخ رسول نہ بنا دیں. یاد رکھنا، اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے یہی کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ہم دل کھول کر کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے اشعار میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار تعریف کی ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی بھی دشمن ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی دشمن ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، ان سے بچو اور کہتے رہیں اور کہتے رہو کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا،
جس کو ہو درد کا مجا نازِ طبع اٹھائے کیوں۔ اور کہتے رہیں کہ کھاتے ہیں سنی حلوہ سرکار کی کرم سے، دیکھو تو ان نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔